کو ٹوٹلی کہہ رہا ہوں یہ شیطنت ہے، یہ کڑیاں نکالنا، اور وہ تو سارا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے نا انشاءاللہ۔ وہ قرآن کی جو ایک آیت صحیح نہ سنا سکے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ منصب ولایت پہ، خانقاہی سسٹم پہ جناب پورا ایک نظام سنبھالے۔ کہ اللہ کے ولیوں کی اللہ نے خود دو نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ صاحب تقوی ہوگا، اس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا۔ اور خدا کے بندے، تمہارے گھر میں تمہارے والدین اگر زندہ ہیں، سب سے بڑے پیر وہ ہیں، صرف ایک شف نہیں ہے حضرت۔ میں آپ میرے ساتھ چلیں کبھی، میں آپ کو لاہور میں دکھاتا ہوں کہ کوئی نانگے شاہ، کوئی تانگے شاہ، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پھسوڑی شاہ۔ السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ ناظرین میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہے دینی اور روحانی، ناظرین اس وقت اسکالر موجود ہے، مفتی نعمان قادر مصطفی میرے ساتھ موجود ہے جو ناظم اعلیٰ ہیں جی ادارہ منہاج الرسول پاکستان کے۔ ناظرین ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر پیر ہر خطیب صاحب کے حوالے سے جو بھی معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز پہلے اگر بات کی جائے تو ایک نجی چینل پر انہوں نے بیان دیا تھا کہ ان قریب یہ جن پر عمل کرتے رہے، جن پر امپلیمنٹیشن ہوتے رہے، جن کی آنکھوں سے منہ سے زنجیریں پیچ جو بھی نکلتے رہے، وہ ان کے خلاف بلکہ بظاہر آ کر وہ باتیں بتائیں گے کہ آخر کیسے کیسے ٹرکس استعمال کیے گئے ان پر، اور کیسے ان کی عملیات کو ظاہر کر اپنی پبلسٹی کی گئی اور وہ درست ثابت ہوئی۔ ناظرین نعمان صاحب کے پاس چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ آخر اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے آپ؟ شکر ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ادارہ منہاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی سبزہ زار میں تشریف لائے۔ آپ سے ہمارا ایک بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور میں آپ کے اس یوٹیوب چینل کے لیے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم اس لاہوری جلوہ کو، اس کے جو جلوے ہیں پوری دنیا میں عام کر دے۔ آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، تو جہاں تک بات ہے شف، کیونکہ المعروف وہی ہے نا جی، حق خطیب المعروف شف، اس حوالے سے یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں یہ فرمایا ہے نا جی کہ واقعتاً میں نے ایک چینل پر اس بات کا برملا میں نے اظہار کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ان قریب وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب جن پہ یہ حق خطیب یہ ٹرکس کرتے رہے، وہ سارے خواتین و حضرات ایک نہ ایک دن سامنے کھل کے آئیں گے کہ ہماری مجبوری کیا تھی، ہماری مجبوریوں سے اس نے ناجائز فائدہ کیسے اٹھایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو خاتون، وہ آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے کہ جناب وہ کیل کانٹے اور وہ چھریاں، تو وہ خاتون اب سامنے آ گئی ہے، اور وہ بیچاری میرے خیال ہے کوئی کینسر کی آخری سٹیج پہ ہے بھی۔ اگر اللہ کے بندے 9 سال 10 سال اگر آپ کے پاس وہ رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ تو ایک یعنی آپ یوں سمجھیں یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ منظر عام پہ آئیں گے کہ جن کی جناب اپنا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ بیچارے مجبور تھے، مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اب دیکھو نا، یہ جو آستانے ہوتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک آماج گاہ ہوتے ہیں روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے، پناہ گاہ ہوتے ہیں کہ دنیا کا دکھیارا، ظلم کا ستایا ہوا، مصیبتوں کا مارا انسان بالآخر وہ کہتا ہے یار میں کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کے نا کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور صاحب مزار کی نسبت کے حوالے سے یا اولیاء کاملین وہاں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا کروں گا، اللہ میرا بیڑا پار کر دے گا، میری مصیبتیں کم کر دے گا۔ لیکن ایک شخص اس نیت سے جاتا ہے اور اس آستانے پر یا اس خانقاہ پر جو ایک آماج گاہ ہوتی ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے، سکون گاہ ہوتی ہے، آرام گاہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے یا اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، اور اس سے پھر مختلف قسم کے پیسے دے کے، اب بیچارہ مجبور ہے، وہ صاحب ذرا وہ کہتا ہے یہ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے، منصب پہ بیٹھا ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، اب یہ جو کچھ مجھے کہے گا میں نے کرنا ہے، شاید کوئی اس کا میں اگر کہنا نہ مانوں گی یا مانوں گا نہ مانوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھ پہ عذاب نہ نازل کر دے۔ یعنی یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ہم نے لاشعوری طور پر اور جہالت کی بنیاد پہ ہم نے جو موجودہ مروجہ ایک ہے نا پیر سسٹم، پیر کلچر، تو ہم نے اپنے پیر کو لاشعوری طور پر، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ہم نے منصب نبوت پہ فائز کر رکھا ہے
کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پیر ہی بس سارا کچھ ہے۔ کسی بھی رسول، کسی بھی نبی، کسی بھی صحابی رسول، کسی بھی اللہ کے ولی سے ایسا کوئی ثابت نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی مریض گیا ہو اور اس نے اس مریض کے منہ سے کیلیں نکلوائی ہوں، انہوں نے اس مریض کے منہ جناب آنکھوں سے جناب چینیں نکلوائی ہوں یا زنجیریں نکلوائی ہوں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ روحانیت میں یہ کیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ نکالنے کا طریقہ یہ تو ظاہر کر دیا نا انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ روحانیت میں کوئی ایسا ہوتا ہو، ایسا کیا ممکن ہے؟ جی میں فہد بھائی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں روحانیت میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، البتہ شیطنت میں ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت، اس سے اوپر ہے معجزہ۔ معجزات جو ہیں یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا رسول کی مبارک ذات سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو کرامت ہوتی ہے وہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے، اور یعنی معجزہ اور کرامت ہوتی ایسی ہے کہ جو انسانی عقل کو حیران کر دے، انسانی عقل کے احاطے میں نہ آنے والی ہو، لیکن وہ کرامت وہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ جو شریعت سے ہٹ کے ہو یا جس سے وہ صدور ہو رہا ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ عقل میں نہ آنے والی بات کسی کے ہاتھوں سے اس کا ظہور ہو رہا ہے، ہم نے پہلے اس بندے کو دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، اس کی سنت مبارک داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، وہ مصلی رسول پہ کیا کھڑے ہو کے امامت کروا سکتا ہے، خطبہ دے سکتا ہے، صحیح قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کو حدیث نبویہ کا شعور ہے، قرآن کا شعور ہے، اسے دین کی جو بیسک چیزیں ہیں کیا ان کو اس چیز کا شعور ہے، حلال حرام کی تمیز ہے۔ پھر اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فاض بھائی یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں پرواز کر رہا ہو یا اگر وہ سمندر پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو پانی کے اوپر، تو ہمارے بزرگ یہ فرما گئے ہمارے اکابر، اگر وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اڑتا وہ ہوا میں ہے اور پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اس بندے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہو سکتی، ولایت نہیں ہو سکتی، باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ جو تیسری بات ہے نا معجزہ کرامت، تیسری بات ہے جو آپ نے فرمایا ہے وہ ہے استدراج، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے شیطان کو بھی تو طاقت دے رکھی ہے۔ اب شیطان مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کے پاس جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اب جس کے پاس وہ گیا ہے، جس طرح یہ شف ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، اب کسی کو اگر شفا مل جاتی ہے، مطلب ہے بات سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ شیطانی عمل ہے، یہ میں اس کو ٹوٹلی کہہ رہا ہوں، یہ شیطنت ہے، یہ کڑیاں نکالنا، اور وہ تو سارا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے نا، کس طرح منہ میں رکھی جاتی ہیں اور کس طرح وہ سارا کچھ، یعنی یہ تو اس کو آپ ولایت نہیں کہہ سکتے، اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ استدراج کہیں گے کہ شیطان جو ہے، شیطانی قوتیں ہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کیا جو علماء حضرات ہوتے ہیں ان کے اثاثے بھی ماشاءاللہ سے بڑے لمبے ہوتے ہیں، جس طرح سے اقرار الحسن نے یہ واضح کیا ہے کہ 11 ارب سے زیادہ پراپرٹی نکلی ہے جی شف صاحب کی، تو مطلب کہ اثاثے ہوتے ہیں، آپ کے بھی کوئی ہوں گے ایسے اثاثے؟ جی میرا اثاثہ تو میرا دین ہے، میری فکر ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے۔ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں، آج میں نے کوئی 5-6 مرتبہ، یہ بینک ہے یہاں پہ اوان ٹاؤن لائٹ بینک، میں نے کوئی 6-7 دفعہ وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، لیکن وہ پیسے نہ جمع کروانے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ پھر سیز کر دیتے ہیں۔ میں کو 5ویں دفعہ جب ان کے پاس گیا تو میڈم وہاں بیٹھی تھی، وہ بڑی ہنسنے لگی، کہنے لگی ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، لیکن یہ ابھی ہمارے پاس ایک مولوی صاحب آئے تھے ہمارے پاس، ہم کیونکہ بتا نہیں سکتے کہ کسی امانت ہوتی ہے، لیکن وہ لاکھ روپیہ اس کا میرے پاس ہمارے بینک میں جمع ہوتا ہے، نکلواتے ہیں، ڈال جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں، تو آپ کے پاس تو وہ آپ کا یہ 5ویں دفعہ آپ اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں، دوبارہ سیز ہو جاتا ہے، کھلوا کے چلے جاتے ہیں، پھر پیسے نہیں جمع کراتے،
اور میں نے کہا ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم جمع کرائیں گے، جو کچھ آتا ہے ہم لنگر، آپ کو پتہ ہے ادھر لنگر چلتا ہے، آپ نے دیکھا وہ گوشت ہم نے تقسیم کیا، اور بھی اس طرح ہمارا ڈیلی جناب جو بھی آ رہا ہے یہ لنگر خانہ ہے، بس جو آتا ہے ایک ہاتھ سے کو دیتا ہے نا، دوسرے ہاتھ سے ہم تقسیم کر دیتے ہیں، ہم نہ جمع نہ تما اور نہ منع، یعنی لا تما لا جمع لا منع، نہ ہم جمع کرتے ہیں، نہ ہمیں لالچ ہے، اور نہ ہم کوئی اگر دے تو ہم منع بھی نہیں کرتے، کہ اس وقت صرف شوف نہیں ہے کہ جس کے اربوں روپے، 11 ارب تو ویسے انہوں نے نامینیٹ کیا ہے نا، پتہ نہیں کئی ارب ہوں گے جو بے نام ہوں گے یا کسی بانجے بھتیجے کسی خلیفے کے نام پہ ہوں گے، ہوتا ہے ایسے، تو شوف میرے پاس تو باقاعدہ ایک ریکارڈ ہے، میں کبھی تفصیل سے آپ پہ اس پہ گفتگو کروں گا کہ جو یورپ کا ٹور لگاتے ہیں نا پیر، بڑے بڑے گدیوں والے، بڑے بڑے جبوں اور قبوں والے، ان کے حضرت کروڑوں نے اربوں میں اثاثے ہیں، یہ تو دیکھو نا، اب کسی بندے نے پیر صاحب کو نذرانہ دیا ہے کسی مقصد کے لیے کہ حضرت یہ نذرانہ قبول کریں، آپ اس کو لنگر خانے پہ خرچ کریں، آپ اس کو درسگاہ پہ خرچ کریں، آپ اس کو کسی غریب یتیم کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں، لیکن اللہ ماشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سارے آستانے، بہت سارے پیر جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا تعلق ہے، دوستانہ ہے، وہاں لنگر چل رہا ہے، دینی مدارس قائم ہیں، اور جناب ہزاروں لوگ وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں، غریب بچیوں کی جناب شادیاں ہو رہی ہیں، بیوہ کی کفالت ہو رہی ہے، میرے مرشد ہمیشہ دعا بھی یہ کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ عطا کرنا کہ میں صرف دیتا رہوں، لوں نہ، اور 1 روپیہ نہیں لیتے، کوئی چیز لنگر آپ لے گئے، کوئی مٹھائی کوئی فروٹ، یہ نہیں کہتے کہ اندر بھیج دو، ہیں جی زنان خانے میں تو نہیں، وہ آپ کہتے ہیں جی سب میں تقسیم کر دو، سب کو بانٹ دو۔ یہ اللہ کمی بیشی معاف کرے، یہ تو حدیث مبارکہ بھی ہے بخاری شریف کے کہ ایک صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو مانگ رہا ہے وہ واقعی مستحق ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسے کرے نا تو تم ایسے کر دو۔ ہاں جی، میں وہی عرض کروں نا، ہمیشہ دعا یہ کیا کرو، یا اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ عطا فرما تاکہ میں تیرے مخلوق کی خدمت کر سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ کے شروع میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتا ہے متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ میرے دیے گئے رزق میں سے ہمیشہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ ان پیروں کے اثاثے، یہ صرف شوف نہیں، میں کبھی آپ کو پوری لسٹ بتاؤں گا، بڑے بڑے اس میں جبے قبے اماموں والے پیر آتے ہیں جن کا صرف جناب لاہور کے اندر پیلس ہوگا، محل ہوگا، اسلام آباد کے اندر محل شاندار 4 6 کنالوں پر، کراچی کے اندر ہوگا، برطانیہ کے بڑے بڑے شہروں میں، کینیڈا کے اندر، فرانس کے اندر ان کی بلڈنگز، ان کے جناب پلازے، ان کے جناب پتہ نہیں کیا کیا جناب مارکیٹس، یہ وہ سارا، وہ کیا کرتے ہیں نذرانے لے کے بینک میں جمع کراتے ہیں، اگر وہاں لنگر ہوگا بھی تو ایسے جناب لنگر کے کھانے کو بھی جی نہیں کرتا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اقرار الحسن نے اپنے ولاگ میں یہ فرمایا تھا کہ پیر حق خطیب صاحب جن سے ہیں وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکا رہے ہیں کہ مجھے اقرار الحسن سے بچایا جائے، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اب دیکھو نا یہ کتنی بزدلی ہے کہ بجائے اقرار الحسن صاحب کا وہ جناب فیس کرتا، اور یعنی دلیل کے ساتھ، جب کسی کے پاس دلیل نہ ہو پھر یا تو وہ گالی نکالے گا، یا پھر گولی اور گالی دو ہی چیزیں، بدتمیزی کرے گا، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے نا، میں اس کے چیلنج کر رہا ہوں، جس طرح اقرار الحسن صاحب نے کہا تھا نا کہ قرآن کی ایک آیت مجھے صحیح سنا دے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، اور میں یہ ساری چیزیں اپنی واپس لے لوں گا کہ نہیں جی یہ ماشاءاللہ، وہ قرآن کی جو ایک آیت صحیح نہ سنا سکے اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ منصب ولایت پہ، خانقاہی سسٹم پہ جناب پورا ایک نظام سنبھالے، کیونکہ قرآن بیسک چیز ہے، جس کو یار ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، فہد بھائی آپ اندازہ کریں یہ کتنے جاہل لوگ ہیں، میں آپ کے چینل کے توسل سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بندو کوئی عقل کے ناخن لو، جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ ناصر مدنی آپ نے سنا ہوگا ایک، یعنی وہ میں تو کہتا ہوں اس کو سٹیج ڈراموں میں ہونا چاہیے، یہ ببو برال اور افتخار ٹھاکر کے ساتھ، ناصر چنیوٹی کے ساتھ، میں کہوں گا ناصر چنیوٹی کو پتہ نہیں فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں اللہ انہیں ناب لمبی عمر دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت بھی عطا کر دے، تو ایسے لوگوں کو تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے، دین کا تو نام نہ لیں۔ اب دیکھو نا ختم نبوت، کہتے جی میں ختم نبوت کا بڑا کام، بھئی کیا کر رہے ہو تم؟ اگر ایک نعرہ لگوا دیتے ہو مجمع میں تاجدار ختم نبوت، یہ کون سی خدمت ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب نے سٹیپ لیا، کیا آپ نے اس پہ کوئی بیان دیا ہے؟
یہ قادیانیوں کے حوالے سے جناب اس پہ سٹیپ لیا، کوئی بات نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہ فیض آباد میں کتنے معاملات ہوئے آپ کو پتہ ہے، تحریک لبیک والوں نے سارے نکلے، میں خود وہاں پہ تھا، لیکن یہ نظر نہیں ہے، نہ ان کے کارکن یا ان کے جناب اپنا مریدین نظر ہے۔ تو صرف نعرہ لگا دینے سے تو نہیں نہ ہوتا، پریکٹیکلی نکلے باہر، یا پاکستان میں ہمیں ثابت کرے کہ جناب پاکستان میں جو کروڑوں اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں لوگوں نے نذرانے دیے ہیں، یا مجھے بتایا کہ یہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں دینی درسگاہ ہے، ہر بڑے شہر میں لنگر خانہ ہے، ہر بڑے شہر میں شفا خانہ بنایا ہوا ہے، دوا خانہ بنایا ہوا ہے، ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، ہر بڑے شہر میں جناب 2-2 4-4 سالوں کے یہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں 11 ارب نہیں، اس سے بھی پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ان کے پاس اثاثے ہیں، لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کو شاید یہ موت پہ یقین نہیں ہے کہ مر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ بس فات بھائی، میں آپ کے چینل کے توسل سے اس پوری قوم کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولیوں کی اللہ نے خود 2 نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ صاحب تقوی ہوگا، اس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، اور جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کے سینے میں جس کے دل میں ایمان کا نور تقوی ہوتا ہے، وہ پھر شعبدہ بازیوں سے عوام کو ورغلاتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ دعوت یہ دیتا ہے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے، رزق حلال کھانا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ اور یہ پیر ایسے ہیں، یہ بدبخت اکثریت 95% اس وقت پیر ایسے ہیں، اپنے مریدوں کو سبق یہ دیتے ہیں کہ والدین بعد میں ہیں اور پیر پہلے ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا والدین پہلے ہے۔ اور میرے کریم رسول نے، لوگوں سنو ذرا، کریم رسول نے فرمایا کہ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مرید کے حق میں پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن اولاد کے حق میں والدین کی دعا رد نہیں ہوتی۔ گھر میں ماں باپ ضعیف پڑے ہوتے ہیں، انہیں ایک پانی کا لقمہ، اپنا گھونٹ یا ایک روٹی کا لقمہ یا موسم کے فروٹ ہم نہیں کھلاتے، اور جناب تھیلے اور ٹوکریاں بھر کے اپنے مرشد کے لیے لے جاتے ہیں، مرشد کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں۔ اور خدا کے بندے، تمہارے گھر میں تمہارے والدین اگر زندہ ہیں، سب سے بڑے پیر وہ ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا، اور یہ حدیث پاک ہے، فرمایا جس کے ماں باپ اس پہ راضی ہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہے۔ جس کے ماں باپ ناراض ہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی ناراض ہے۔ لیکن ہم یہاں پیر کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جب ماں باپ ناراض ہو گئے اور اللہ رسول ناراض ہو گئے تو پیر کس کھاتے میں جائے گا؟ وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، تمہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ لہٰذا ان شعبدہ بازوں سے، ان کھوکھا ڈبہ ٹین ان پیروں سے، 10 نمبریوں سے، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ان سے بچو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا عقیدہ بچاؤ، اپنا نظریہ بچاؤ، اپنی فکر بچاؤ، تاکہ کل کلاں اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو سکیں۔ میں آپ کو بارے دیگر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ گائے گئے بڑے اہم ایشوز پر آپ سٹیپ لیتے ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ادارہ منہاج الرسول اور تحریک اصلاح محافل نعت، آپ کو پتہ ہے یہ انٹرنیشنل سطح پہ ہماری تحریک ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان 2 نمبر پیروں کے خلاف، ان جوہلا نعت خانوں کے خلاف، ان جاہل نقیبوں کے خلاف، ان ڈبہ ٹین کھوکھا شف جو ہر گلی محلے میں بیٹھے ہیں، صرف ایک شف نہیں ہے حضرت۔ میں آپ میرے ساتھ چلیں کبھی، میں آپ کو لاہور میں دکھاتا ہوں کہ کوئی نانگے شاہ، کوئی تانگے شاہ، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پھسوڑی شاہ، کوئی توڑی شاہ، یہ کیا نام ہے جی؟ یہ نام ہے کوئی یار خوبصورت جناب جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات فوائد الفواد کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جینون پیر وہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو پیر ساری زندگی اپنے آپ کو چھپاتا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ پیر چھپتا ہے، اخباروں میں چھپتا ہے، چینلوں پہ چھپتا ہے، پھر اس کے تذکرے ہوتے ہیں، پھر اس کے جناب چرچے ہوتے ہیں، اللہ کریم پھر پوری دنیا میں ان کا چرچا کراتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں یہ خود جناب ٹک ٹاک پہ تشہیر کروانا
اور مختلف چینل پہ جناب شعبدہ بازیاں کر کے یہ تو شعبدہ بازی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا ناظرین، میرے ساتھ اس وقت مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب موجود ہے جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ ان کی گفتگو سے کتنے فیصد مطمئن ہیں، کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔